الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسنيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فباب الانتهاء عن المعاصي گناہوں سے بچنا، باز رہنا. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا فأتاه طائفة فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبهم الجيش فاجتاحهم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض مرتبہ بعض باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے تاکہ سننے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ بھی ایک مستقل علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ مشکل مضامین کو مثالوں کے ذریعے سے حل فرماتے ہیں، آسان کرتے ہیں. حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جن مختلف عنوانات کے ماتحت پیش کیا ہے ان میں ایک عنوان کتاب الامثال بھی آتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان امور آخرت کو یا دینی امور کو سمجھانے کے لیے مثالیں جو دی ہیں اور جو مختلف طریقے مثالوں کے اختیار کیے ہیں ان کو وہ ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن احکام کو دے کر کے بھیجا ہے ان میں دو قسم کے
احکام ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے، کچھ وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جن سے بچانا ہے اس کو ایک مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں مثلی و مثل ما بعثنی اللہ، میری مثال اور جن چیزوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اس کی مثال، یعنی وہ احکام، وہ تاکیدیں جو کی گئی ہے بچنے کی چیزیں، کرنے کی چیزیں، کمثل رجل اتی قوما، وہ ایک اس آدمی سی ہے جو ایک جماعت، ایک قوم، ایک قبیلے کے پاس آیا۔ اس زمانے میں لوگ مختلف علاقوں میں اپنے اپنے حدود میں آباد ہوا کرتے تھے، پہاڑی علاقہ ہوا کرتا تھا، اس میں دشمناوٹیں بھی جو ہوتی تھی تو دشمن لوگ کبھی اچانک اپنے مخالفین کے اوپر لشکر لے کر حملہ آور ہو جاتے تھے اور ان کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے تھے، بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دشمن کے اس ارادے سے کسی کو پتہ چل گیا اور اس نے آ کر ان لوگوں کو جن کے متعلق دشمن ان کو برباد کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا آگاہ کر دیا۔ تو جو لوگ اس آگاہ کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اس کو سچا سمجھ کر کے اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے وہاں سے نقل مکانی کر لیں، ہٹ جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی سب چیزوں کو بچا لیں گے۔ اور جو لوگ اس خبر دینے والے کی خبر کا بھروسہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں، جھٹلائیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یوں وہاں سے ہٹیں گے نہیں، اور پھر دشمن اپنے جو ہے تدبیر کے مطابق، سازش کے مطابق آ کر کے ان کو برباد کر دے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی اسی مثال سے اپنے آپ کو اور آپ جن چیزوں کو لے کر کے آئے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک اس آدمی کی سی ہے جو قوم کے پاس آیا اور اس نے اس قوم سے یوں کہا، ان لوگوں سے یوں کہا، رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی دشمن کے لشکر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، وہ آپ پر حملہ کرنے کی سب تیاری کر چکے ہیں اور سب ان کے لیے جو پلاننگ ہے وہ بنا چکے ہیں۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ عریان اصل تو عربی زبان میں کہتے ہیں ننگے آدمی کو۔ اس زمانے میں عربوں میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ کوئی آدمی کسی دشمن کو دیکھ لیتا کہ وہ کسی قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس قوم کو دشمن کے حملے سے بچانا چاہتا، وہ جلدی سے وہاں پہنچ جاتا، اپنا لباس اتار کر ہاتھ میں لے کر ہوا میں اس طرح اس کو گھماتا تاکہ لوگ چوکنے ہو جائیں اور فوری طور پر اپنے آپ کو دشمن کے اس داؤ اور حملے سے بچانے کی تدبیر کر لیں، نکل جائیں، بچانے۔ تو میں تو ایسے آدمی کو نذیر العریان، مراد یہاں کھلم کھلا ڈرانے والا، دشمن کے خوف سے باخبر کرنے والا، خطرے سے۔ فنجا، اس لیے گویا تم لوگ یہاں سے بھاگو، بھاگ کر کے ہی تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ورنہ اگر یہیں پڑے رہو گے، اب یہیں ٹھہرے رہو گے تو دشمن اپنے گویا تدبیر کے مطابق، پلان کے مطابق آ کر کے تم کو خلاص کر دے گا، برباد کر دے گا۔ فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ فَضَّلَتْ عَلَى مَغَانِمِهِ، چنانچہ
جن لوگوں کو جا کر اس نے آگاہ کیا تھا کہ تمہارا دشمن تمہارے خلاف یہ سب تدبیر یعنی پلاننگ کر چکا ہے، حملہ کرنے والا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اس کی بات کو سچا سمجھا، واقعتاً یہ ہماری خیرخواہی کرتے ہوئے ہم کو دشمن کے حملے سے بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ موقع تھا، اس لیے کہ دشمن تو صبح کو پہنچنے والا تھا، اس کی اطلاع کے مطابق پوری رات درمیان میں باقی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھا کر رات کے شروع حصے میں وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے، نکل گئے، منتقل ہو گئے۔ فنجو، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچا لیں گے۔ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، اور اسی قوم جن کے اوپر حملہ ہونے والا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے اس ڈرانے والے کی بات کو جھٹلایا کہ ایسی ہی باتیں آنکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں، کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے بس، اور اس کی بات کو جھٹلا کر اطمینان سے اپنی جگہ پر پڑے رہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے ہٹنے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ فَصَبَّهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ، نتیجہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت خوف ہٹنے سے پہلے اچانک دشمن کے لشکر نے آ کر کے ان کے اوپر دھاوا بول دیا اور ان کو بالکل بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ موقع ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں موقع سے فائدہ اٹھا کر گناہوں کو چھوڑو، توبہ کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو، فرصت ہے، موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ اور جو لوگ مان لیں گے حضور کی بات اور آپ کی ہدایت کے مطابق توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر بچا کر اطاعت کا اہتمام کریں گے، وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے اللہ کی گرفت سے، عذاب سے۔ اور جو جھٹلائیں گے کہ نہیں یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور نہ مان کر کے اپنے آپ گویا اس عذاب سے بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں نکالیں گے، بچائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اچانک موت آ جائے گی اور جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن عارج انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے اندھیری رات کے اندر آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ روشن ہو کر کے اپنے آس پاس کے علاقے کو روشن کر دیا، تو جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے زمانے کے اندر جب آگ جلتی ہے یا روشنی ہوتی ہے تو اس روشنی کے اوپر کیڑے آتے ہیں، گرتے ہیں، اور پتنگے جو تتلیاں جس کو کہتے ہیں، تو پتنگے اور کیڑے جو خاص آگ کو دیکھ کر ہی اس کا عاشق اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس آگ کے اندر گرنے کے لیے آگے بڑھے، گرنے لگے، وَجَعَلَ يَنزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، اب وہ آدمی ان کیڑوں کو وہاں سے ہٹا رہا، آگ میں گرنے نہ دے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا رہا ہے، لیکن وہ کیڑے اس پر غالب آ رہے ہیں، اس کی مانتے نہیں ہے، اور اس کے روکنے کے باوجود اس آگ کے اندر گھسے جا رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آگ میں گریں گے تو وہ جل کر کے ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ فانا آخذ
بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، حضور فرماتے تم لوگ بھی گویا اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کے اندر گرے جا رہے ہو، بڑھے جا رہے ہو۔ ایسا ہے جیسے وہ کیڑے اور پتنگ آگ کے اندر گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر گویا تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر وہاں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے اور اندر گھسے چلے جاتے ہو۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ دیکھو اگلی دونوں مثالیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچانے کے لیے بتلائی تھی۔ یہ تیسری روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، یعنی مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی دوسرے مسلمانوں کو اس کی زبان سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے۔ باقی جو آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذائیں پہنچاتا ہے، تو وہ بھلے کلمہ پڑھتا ہو لیکن حقیقی معنی میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار، اس لیے کہ مسلم کا لفظ پناہ سلامتی سے، یعنی وہ آدمی جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اس کی ایذا سے بچے ہوئے ہوں۔ اب اگر دوسرے لوگ اس کی ایذا سے بچے ہوئے نہیں ہیں تو گویا وہ اس لقب اور اس نام کا حقدار نہیں ہے، اس کو اس نام سے پکارا نہیں جا سکتا۔ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ، اور اسی جملے کی وجہ سے یہاں لائے ہیں، اور حقیقت میں مہاجر حجر ہے، جو ہجرت سے ہے، ہجرت کا لغوی معنی عربی زبان میں ہے چھوڑنا، اور اصطلاح شریعت میں ہجرت ایک ایسی جگہ جہاں آدمی رہ کر کے شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو، دشوار ہو، نہیں کر سکتا، تو شریعت اس کو کہتی ہے بھئی ایسی جگہ کو چھوڑو اور ایسی جگہ دوسری جگہ پر چلے جاؤ جہاں رہ کر کے تم شریعت کے احکام پر عمل کر سکتی ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اس کو ہجرت شریعت کی اصطلاح میں پریبھاشا میں کہا جاتا ہے۔ تو گویا اب وہ کہیں کو ایسا کرتا ہے، ایک جہاں پیدا ہوا ہے اس جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ، اسی لیے تو جاتا ہے کہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں رہ کر وہ اللہ کے احکام پر عمل کر سکتا نہیں تھا، اس کے لیے اللہ کے حکموں کی بجاوری وہاں رہتے ہوئے ناممکن تھی، مشکل تھی، تو گویا اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو گیا، منتقل ہو گیا، وطن چھوڑا، ہجرت کی، تاکہ وہاں رہ کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس وقت جہاں رہتا ہے وہاں کے حالات، قانون ایسا ہے کہ اس قانون کے ماتحت رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا نہیں سکتا۔ تو اب ایسے آدمی کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ کی طرف جہاں رہ کر تم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، وہاں جانا ضروری ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہجرت کائے کے لیے کی تھی؟ اسی لیے کی تھی نا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور اللہ کی فرما برداری والے کام کرنا اس کے لیے کیا ہو جاوے؟ آسان۔ یہ مقصد ہجرت کا، اسی غرض سے ہجرت کی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک وطن سے، ایک علاقے کو چھوڑ کر یوں کہتا ہوا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، دوسرے علاقے میں پہنچ گیا، لیکن وہاں جا کر بھی اس نے گناہ نہیں چھوڑے۔ تو ہجرت تو اسی لیے کی جاتی تھی تاکہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب
ظاہری اعتبار سے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پہنچنے کے باوجود وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہی ہے، گناہوں کے کرنے سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، تو اس کے ایسے آدمی حقیقی معنی میں مہاجر، ہجرت والا کہنے کے لائق نہیں ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے ہجرت کی، لیکن حقیقت میں مہاجر، تو حقیقت میں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑی۔ اس لیے کا مقصد جو ہجرت کا ہے وہ اسی کو کہا، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ نے جن کاموں سے روکا اس کو جو آدمی چھوڑ دے اس کا نام ہے مہاجر۔ بس یہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، باز رکھنا، یہ گویا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آخرت کے حالات جیسے کہ میں جانتا ہوں تو اگر تم بھی جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ قیامت کے ہولناک حالات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کھولے تھے، اگر دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے تو ان کی ہنسی رخصت ہو جائے گی۔ اسی کو فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اگر آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں اور ان ہولناکیوں کا پتہ تم کو چل جائے تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن موسیٰ بن انس عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے تھی، اب دوسری روایت یہی ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، آخرت کی ہولناکیاں اور ان کے بھیانک حالات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ بہرحال اگرچہ ہم نے نہیں جانے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سچے ہیں اور جن کی سچائی پر ایمان لائے ہیں، آپ کے اس ارشاد کے بعد وہ ہمیں آخرت کے ان امور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. یہ محمد عابد یہ سعدیہ آپ کی بیٹی ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح محمد عابد سے کریں گے، مہر 5000 ہے نقد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب محمد عابد محمد صدیق میمن، آپ نے اپنی صاحبزادی سعدیہ بنت محمد عابد میمن کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب محمد یونس عبد القادر بنگڑی والا اور جناب محمد اشرف ابراہیم میمن کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیوت 5000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب محمد انس
ولد محمد الطاف میمن کے اپنے نکاح میں دیا محمد انس، سعدیہ بنت محمد عابد میمن کی ذات کو زوجہ بیوی بنا کر آپ نے اپنے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے مالا مال فرما۔ قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما۔ قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما۔ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے
اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان دونوں کی روزی میں بھی اللہ برکت اور وسعت عطا فرما۔ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو کہ اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا